الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المرجومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. صلوات محمد وآل محمد. پہلا محترم سب سے پہلے میں علماء کرام حضرات اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پرآشوب دور کے اندر بالخصوص یہاں کی مصروفیات اللہ کی ہوتی ہیں اس میں بھی اپنے فریضے کو فراموش نہیں کیا اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اس پروگرام کا انعقاد کیا اور پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے ہمیں زحمت دی. اگرچہ کہ مجھ سے بہتر آپ کے حضرات علماء کرام جانتے پاکستان کی صورتحال کو، لیکن کیونکہ کام تھا، بارش تھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ پاکستان کی سیاسی صورتحال تشریح کا کردار موضوع بھی دیا گیا ہے. ایک طولانی موضوع ہے، طویل موضوع ہے، لیکن اس کو خلاصہ آپ کے سامنے ہم کریں گے جس حالات سے پاکستان کی تشریح گزر رہی ہے. کیا کردار رہا ماضی کے اندر، کیا ہم نے اقدامات کیے اور اس وقت تشریح کس حالات سے گزر رہی ہے، اس میں کیا اقدامات ہو رہے ہیں، کیا ہونے چاہیے. ظاہر اگر کوئی سوال بھی ہو صورتحال کے حوالے سے تو آپ کے سامنے موجود ہیں اور کوشش کریں گے کہ جتنا جانتے ہیں اس کے مطابق آپ کے سوالات کا جواب دیں. دیکھیے، پروردگار عالم نے جتنے انبیاء کو بھیجا سب کا بھیجنے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ جیسے جناب داؤد کی جب حکومت دی ہوئی تھی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. داؤد نے جو آپ کو اقتدار دیا، آپ کو حکومت دی، سلطنت دی، کس لیے دی؟ یہ اس لیے نہیں دی کہ تم لوگوں کی جان مال کے در پہ آ جاؤ، لوگوں کی جان مال عزت و آبرو سے کھیلنا شروع کر دو، بلکہ فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ عدالت ہو، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرو، لوگوں کو ان کے حقوق ادا کرو. ایک سوال ہے، کسی بھی معاشرے کی ترقی اور تنزلی کا معیار کیا ہے؟ اگر کسی جوان سے سوال کیا جائے کہ یہ بتائیے کسی بھی معاشرے کی، کسی بھی سوسائٹی کی ترقی اور تنزلی کا معیار کیا ہے، یا ملکوں کی ترقی اور تنزلی کا معیار کیا ہے، تو ممکن ہے وہ جواب دے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کا معیار یہ کہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں، اس کے بعد بہترین ایٹمس ہتھیار ہوں، چاند کو سفر کر دینا، سیٹلائٹ کی زندگیوں کو کنٹرول کر دینا، میزائل ایٹموں بنا دینا، یہ ترقی اس کو نام ملتا ہے انسان. اگر اس سے سوال کیا جائے کہ بھائی ملکوں کی اور قوموں کی ترقی کا معیار کیا ہے، یہی تو کہے گا کہ بھائی ایٹموں بنا لینا، میزائل بنا لینا، راکٹ بنا لینا، سیٹلائٹ کی زندگیوں کو، یہ ترقی ہے، صحیح کام نہیں ترقی ہے. لیکن اگر آپ کسی کو جواب بنائیں کہ واقعی طریقہ حقیقی ترقی یہی ہے، تو پھر میں آپ علماء کرام اس سے بہتر جانتے ہیں کہ آج کے تاریخ دان ثابت کرتے ہیں آج سے کئی ہزار سال پہلے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے زمانے کی کچھ حالات ملے ہیں جسے دیکھ کر تاریخ دان نے یہ ثابت کیا کہ اس زمانے کے اندر دل کی پیوند کاریاں ہوا کرتی تھیں، اس زمانے کے اندر دل کے آپریشن ہوا کرتے تھے. تو آج سے 10,000 سال پہلے حضرت سلیمان کے حضرت داؤد کے زمانے کے جو حالات ملے ہیں ان کو دیکھ کر جب تاریخ دان ثابت کرتے ہیں تو جب وہ اس زمانے کے لوگ اتنا ترقی کر رہے تھے تو انہیں سوسائٹی میں اور سروائیو کرنا چاہیے تھا، انہیں سوسائٹی میں اور آگے جانا چاہیے تھا، انہیں اور ترقی کرنی چاہیے تھی معاشرے کے اندر اور ایک عروج پہ جانا چاہیے تھا. لیکن تاریخ اور قرآن اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم صالح، جتنی قومیں تباہ و برباد ہو گئی. جب قومیں ترقی کرتی تو آگے جانا چاہیے تھا، تو پھر تنزلی کی طرف کیسے چلی گئی، پھر تباہ و برباد کیسے ہوئی؟ لیکن میں نے کہا معیار یہ نہیں ہے. ممکن ہے کہ کوئی قوم ترقی کرتے سائنس کے اندر ایٹم بم بنا لے، میزائل بنا لے، ترقی آپ کو شمار ہوتا ہے،
لیکن بنیادی ترقی کیا ہے جس کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا، جس کے مقصد کو ائمہ نے آگے بڑھایا، وہ یہی تھا کہ ممکن ہے کہ آپ ایٹم بم بنانے، جیسے کہ آپ پاکستان میں دیکھ لیجیے، ہر آدمی پاکستان میں جانتا ہے اتنے ہتھیار موجود ہے، ایٹم بم میں صلاحیت ہے آپ پر، اس کے باوجود پاکستان کے اندر ہر سیاسی جماعت، ہر سیاسی نمائندہ ٹھیک رہا ہے کہ پاکستان تباہی کے دانے پر کھڑا ہے، پاکستان کو بچا لو، پاکستان کو خطرات ہیں، پاکستان کو بچا لو۔ جب ایٹم بم موجود ہے، بہترین ٹیکنالوجی آپ کے پاس موجود ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے جو پاکستان کے پاس ہے، دوسروں کے پاس نہیں ہے، جو اتنا ترقی کر گئے تو پھر ملک تباہ کیوں ہو رہا ہے، ملک تباہی کے دہانے پر کیوں ہے؟ تو عزیزان مطلب معیار یہ نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں بھی کسی قوم کی ترقی اور تنزلی کا معیار یہ نہیں تھا، آج بھی کسی قوم کی ترقی اور تنزلی کا معیار یہ نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ کسی بھی قوم کی ترقی اور تنزلی کا معیار معاشرے میں عدالت کا قیام ہے، معاشرے میں انصاف کا قیام ہے۔ اگر سوسائٹی میں عدل و انصاف قائم ہو رہا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں، لوگوں کا استحصال نہیں ہو رہا، لوگوں کے حقوق پامال نہیں ہو رہے، تو آپ سمجھ لیں ملک ترقی کر رہا ہے، ملک ترقی کے راستے پر کام کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں لوگوں کو حقوق نہیں مل رہے، جہاں لوگوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، لوگوں پر استحصال ہو رہا ہے، لاکھ ایٹم بم بنا لیجیے سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہی اسی لیے جتنے انبیاء بھیجے ان کو بنیادی سے مولا کائنات کہتے ہیں کہ ظلم سے حکومت باقی رہ سکتی ہے، کفر سے حکومت نہیں رہ سکتی، کفر سے حکومت باقی رہ سکتی ہے، ظلم سے حکومت نہیں رہ سکتی۔ کیوں؟ ظلم کا بلا کر انجام ختم ہو جانا۔ کتنی قومیں آپ کے سامنے، کتنے بڑے بڑے حکمران آپ کے سامنے جنہوں نے ظلم کیا، سب سے نمٹ گئے، ہمارے ہی کہہ رہے ہیں ظلم سے حکومت باقی نہیں، کفر سے باقی رہتے۔ ممکن ہے کوئی کافر ہو لیکن عادل ہو، لیکن ممکن ہے کوئی مسلمان حاکم ہو لیکن ظالم ہو، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، اور اسی لیے مولا کائنات کو اشارہ کے بس اپنی بات دلا رہا ہوں کہ تبھی بات اسی لیے آپ مولا کائنات کا دور حکومت بھائی 4.5 سال دور، 4.5 سال دور ہے مولا کائنات کی زندگی کو آپ دیکھیے۔ ظاہر اس کے بعد کسی امام کو حکومت نہیں ملی، سوائے امام حسن کی جو 6 مہینے کا دور ہے، اس کے علاوہ کسی کو حکومت نہیں ملی۔ لیکن اس 4.5 سال دور میں اگر سارے خطوط ایک طرف رکھ دیجئے، سارے کلمات امیر المومنین ایک طرف رکھ دیجئے، ایک خط جو مالک اشتر کے نام لکھا تھا، اگر اس خط کو لے لیجئے، 1400 سال گزرنے کے بعد اس خط کی اتنی اہمیت ہے کہ آج سے اقوام متحدہ نے اسے اپنے چارٹر میں داخل کیا اور یہ کہہ کر داخل کیا کہ اگر علی ابن ابی طالب کے اس خط پر عمل کیا جائے تو پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم ہو سکتا ہے۔ ایسا نظام، ایسی حکومت، جب کیا جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ حکومت کرنے نہیں دی گئی، صفین کا فتنہ، جمل ہے، ایروان ہے، سازشیں، اس کے باوجود پورے مولا کائنات کے دور میں کوئی ہاتھ پھیلانے والا نظر نہیں آئے گا۔ وہی اللہ وجہ خیانت ہے، وجہ خطوط ہے مولا کائنات کے عجل بلا کے، لیکن پورا دور حکومت میں ابن طالب نظر نہیں آئے گا۔ اسی لیے جب کسی نے پوچھا تھا مولا کائنات سے آپ چپی روٹی کیوں کھاتے، تو مولا نے اس لیے کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ قیامت دن میرے عیب سے کوئی کھڑا ہو کے سوال نہ کرے، پروردگار میں علی کے دور حکومت میں رہتا تھا، علی بہترین غذا کھایا کرتے تھے، میں بھوکا سویا کرتا، مجھے ملا ہے غریبوں کے لیے مالک اشتر کے نام کو خط اگر انسان سے پڑھے حیران ہے، نظام دیا علی ابن ابی طالب نے۔ اگرچہ کہ مولا کائنات جانتے ہیں کہ مالک اشتر کو حکومت نہیں ملے گی، راستے میں شہید کر دی جائے گی، لیکن ایک راستہ دیا، اگر قیامت تک کوئی بہترین حکومت بنانا چاہتا ہے، نظام بنانا چاہتا ہے، سسٹم چاہتا ہے، تو میں علی ابن ابی طالب کو سسٹم دے کر جاتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے اس وقت پہ عمل کرے تو یہ عزیزان محترم انبیاء کو بھیجنے کا مقصد تھا کہ معاشرے میں عدل و انصاف۔ اب آگے پاکستان کی صورتحال، تشیع کی پاکستان کی صورتحال میں کردار، اگر کہ ایک پرانی تفصیلی موضوع ہے لیکن خلاصہ میں نے کہا آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پاکستان کی جو صورتحال ہے، تشیع کا جو پہلا عمل سامنے آیا، کردار سامنے آیا پاکستان بننے کے بعد کہ جو ایک تحریک کی صورت میں آیا، جیسے ہمارے مولانا نے بیان کیا، سب سے پہلا عمل اور طاقتور اور قوتور عمل جو آیا ہمارے سامنے وہ آیا سید محمد دہلوی کے دور میں۔ سید محمد دہلوی نے تحریک کا آغاز کیا اور ایک تحریک آگے چلائی، وہاں سے تشیع جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہوا، یعنی وہ پہلا رول تھا، ظاہر پہلا ماڈل تھا جو دنیا کے سامنے آیا پاکستان کی تاریخ میں۔ سید محمد دہلوی جو پہلے قائد ملت جاگنے تھے، انہوں نے جو مطالبات کے نام سے شیعہ مطالبات کے نام سے تحریک چلائی، اس کا آغاز ہوا، لوگ ایک تحرک پیدا ہوا، لوگ متوجہ ہوئے کہ یہ بھی ایک تشیع کا کردار ہے، یہ بھی ایک تشیع کا عمل ہے، اور اس عمل کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد لوگوں میں بیداری آئی، لوگوں کی ایک صورتحال پیدا ہوئی،
اس کے بعد پھر مفتی جعفر کا دور آیا جو آپ نے دیکھا نصاب کے حوالے سے اور شیعہ و طلباء کے حوالے سے باہر نکلے، میدان حق نکلے اور ایک بہترین کامیابی ہوئی اور ایک نتیجے تک اس کو پہنچایا۔ ڈکٹیٹر کا دور تھا، عامر کا دور تھا، یہ کردار تھا۔ تشیع نے فیض پہ اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا پاکستان کی تاریخ کے اندر، یہاں سے کردار بن چکا سیاسی کردار آپ کا۔ سید محمد دہلوی پہلی قیادت، اس کے بعد دوسری قیادت سید مفتی جعفر محمود، اس کے بعد اس عمل کو آگے بڑھایا، یہ ایک سلسلہ ہے، تسلسل ہے، اس عمل کو آگے بڑھایا قائد شہید نے، شہید علامہ عارف حسین الحسینی نے، اور باقاعدہ اعلان کیا پاکستان کی سیاسی میدان میں عمل میں آنے کا اعلان قائد شہید نے کیا۔ جب پاکستان کے انتخابات میں جائے اور عملی میدان کے اندر جو قدم رکھا وہ قائد شہید کی ذات تھی اور قائد شہید کی شخصیت تھی، وہ اگرچہ غلط بات کہ شہید کو موقع نہیں ملا پاکستان کے اندر جو سیاسی میدان میں عمل شروع ہوا قائد شہید کے دور میں شروع ہوا، اور اس کے بعد ایک سلسلہ چلتا رہا۔ جب پاکستان کی سیاست میں آپ نے عملی میدان میں نکلنے کا اعلان کیا تو آپ کے پڑوس کے اندر، اس ملک کے اندر تازہ انقلاب آئے، تازہ انقلابی تحریک چلی، اور اس میں اسلامی جمہوری مملکت اسلامی کا اعلان وجود میں آیا۔ اور اس کے بعد جب وہاں یہ اعلان ہو گیا تو یہ دونوں کام جب قریب ہوئے تو یہ دونوں پاکستان میں لوگوں کو اس انداز میں دیکھا گیا کہ ایک انتی کر دیا گیا، ساتھ یہ پاکستان کی تشریحوں اور ایران کی تشریح ایک ساتھ ہے، اور یہ وہاں بھی کہنے والی سلسلہ شروع ہوا جس کے اندر بہت سارے مسائل ہوئے، اور بالآخر اس کا نقصان یہ ہوا کہ قائد شہید کو موقع نہیں ملا۔ 4 سال قائد شہید نے مقام کیا، اس کے اندر قائد شہید نے صرف دورے کیے۔ اگر قائد شہید کی تاریخ پڑھیں اور پڑھیں تو قائد شہید نے مطالعہ کیا، مجھے کوئی عملی پریکٹیکلی نہ کوئی اتحاد ہے قائد شہید کے دور میں، نہ پریکٹیکلی ہم کو سیاسی میدان میں ایک اعلان کیا اور کام شروع کیا، پورے پاکستان کے شہید نے دورے شروع کیے قوم کو متوجہ کرنے کے لیے، قوم کو ایک طرف لانے کے لیے۔ یہ بہت بڑا ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کی قوم کا مزاج تھوڑا سا مختلف ہے، آپ جانتے ہیں، کیونکہ مختلف صوبوں کے لوگ ہیں، مختلف طریقہ کار ہیں، مختلف انداز ہیں، مختلف طریقہ کار ہیں، مختلف اذہان ہیں، ان کو ایک جگہ کرنے کی کوشش کی۔ 4.5 سال دور شہید نے یہ کوشش کی، کاوش کی، کیا ہوا شہید کے ساتھ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ بعض مقامات تو ایسے ہیں شہید کے دور کے اندر جو کتابوں میں پڑھے، ہم نے اپنے بزرگوں کی سنے کہ بعض ایسی جگہ تھی کہ امام بارگاہ میں قائد شہید کو گھسنے نہیں کیا گیا، قائد شہید جا نہیں سکتے تھے۔ آج میں قائد شہید کا وارث تو ضرور ہوں، لیکن آپ اٹھا کر دیکھیں کتابوں میں موجود ہے شہید کی، آپ سمجھے گی اس سے بڑا جملہ کیا ہو سکتا ہے؟ خود شہید کے زبان میں آپ کی جملہ آپ نے کتاب میں شہید نے کیا ہے۔ عزا خانہ زہرا کے اوپر اس کے بعد وہ شہید ہوئے، عزا خانہ زہرا کے اندر شہید کے آخری جملے کے 4 سال تو میں صرف یہ کوشش کرتا رہا کہ اپنی قوم کو بتاؤں کہ میں شیعہ ہوں، علی کا ماننے والا ہوں، علی کا منکر نہیں ہوں۔ قوم کو مزاج دیکھیے، یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال کے اندر قائد شہید نے کام شروع کیا اور ایک عمل میں نکلے، اور لوگ آہستہ آہستہ جڑنا شروع ہوئے، لوگوں کے اندر ایک قوت، ایک رمق، لوگ متوجہ اور اس عمل کے اندر شریک ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد کیونکہ شہید کی خدا درجات کو بلند کرنے کو موقع نہیں ملا، اس کے بعد شہید کر دی گئے۔ اس کے بعد ایک قیادت موجودہ قائد نام صاحب کے پاس آئی اور اس کے بعد اس بوجھ کو ڈالا گیا۔ آیا علماء کرام نے متفقہ فیصلہ کیا اور اس کے درمیان یہ قیادت نہیں ابھر کے سامنے ہے، اور وہ اقدامات جو قائد شہید نے شروع کیے تھے جس راستے پر قوم کو ڈالا تھا، حالات مد نظر رکھیے گا، حالات الگ ہیں۔ دیکھیے جس طرح ہر آئمہ کے دور میں جس طرح دشمن کی سازش تھی، جس طرح دشمن کی حکمت عملی تھی، اسی طرح آئمہ نے حکمت عملی بنائی، اپنی اسٹریٹجی بنائی۔ اگر آئمہ کا آپ دور دیکھیں تو بالکل مختلف ہے۔ مولا امیر المومنین کا آپ اگر دور دیکھیں تو بالکل مختلف ہے۔ سکوت کہ علی کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، سیاست نہیں جانتے تھے، سب جانتے تھے، لیکن کیوں؟ اس وقت زمینی حقائق یہ تھے کہ اگر میں تلوار اٹھا لوں گا تو دین کو نقصان پہنچ جائے گا، لیکن یہ نہیں تھا۔ ثبوت کا مطلب یہ نہیں کہ مولا کائنات گھر میں بیٹھ گئے تو سارے کام چھوڑ دیے تھے اور کوئی مولا کائنات اس دوران میں مولا کائنات نے عملی اقدامات کیے، لیکن وہ زمانہ نہیں تھا کہ میں اگر قیام کروں تو صبح شکل میں مولا نے کہا کہ میں کیا کروں، کٹے ہوئے بادلوں سے حملہ کروں گا، بھیرنا سب رکھوں، یعنی لوگ نہیں ہیں، افراد نہیں ہیں۔ لہٰذا بہترین کیا امام نے کہا، علی نے کہا کہ اتنا میں خلافت سے دور ہو گیا، لیکن اتنا دور کہ جب وہ اپنی پرواز میرے نزدیک کرتے تھے تو میں بھی نزدیک کرتے، یعنی جب وہ چاہتے تھے کہ میں ان کی حکومت کروں تو میں حکومت کرتا تھا۔ یہ صورت امام حسن کا دور آپ کے سامنے نکلے، امام لوگوں نے صاحب نہیں کیا، خلافت مجبور ہو گئے،
50 ہجری میں امام حسن شہید ہوئے، 60 ہجری تک 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ، وہی تسلسل ہے سید الشہداء کا بھی، یعنی جیسے حالات ہیں ویسے امام اقدامت کی شہید کے دور میں، اس دور میں زمین آسمان کا فرق ہے حالات کا۔ جب آپ نے سلسلہ شروع کیا اور 88 کے اندر جب آپ الیکشن میں آئے اور عملی میدان کے اندر آپ نے سلسلہ شروع کیا اور آپ کی قوت اور طاقت کا اظہار ہوا، یہ جب سلسلہ بڑھا، جیسے کہ مولانا نے کہا ہمارے کہ گلگت اور بلتستان میں جب آپ کی قوت اور طاقت کا اظہار ہوا، جہاں آپ کی حکومت بنی، پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی مسلم لیگ پاکستان کی سب سے بڑی جماعتیں، ابھی بڑی جماعتیں، اگرچہ بہت ساری جماعتیں اس وقت بہت طاقتور جماعتیں ہوا کرتی، اس کے باوجود ہونے کے باوجود آپ نے ایک بھاری اکثریت کے ساتھ گلگت کے اندر حکومت بنائی۔ آپ نے 2 علماء، 2 مومن کو آپ نے سینٹ کے اندر بھیجا، اسمبلیوں کے اندر آپ کی نمائندگی ہوئی۔ اس کے بعد اس وقت 58 2B کا مسئلہ اٹھا جو پاکستان کے ابھی اٹھا تھا کچھ عرصے پہلے پاکستان کے اندر 58 2B کا، جہاں پاکستان کی تبدیلی کے فیصلے ہونے لگے، وہاں جا کر جب آپ کی نمائندگی ہوئی، تجلیوں کی، تو یہ ہمیں پاکستان کے اداروں کو بھایا نہیں، یہ ہمیں پاکستان کے اداروں کو اچھا نہیں لگا کہ پاکستان BBC کا تبصرہ موجود ہے، ریکارڈ ویب نیٹ پر موجود ہے، آپ دیکھیں کہ جب BBC میں حکومت بنی ہے تو اس وقت BBC نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے بعد سب سے بڑی جماعت تحریک جعفری ہے، مذہبی تحریک جعفری۔ یہ آپ کا رول تھا کہ آپ نے قوم کو اٹھایا اور وہاں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ یہ ایک سیاسی عمل تھا جو پاکستان کے اداروں کو اچھا نہیں لگا، کیونکہ آپ کو کچھ پر انقلاب اور پاکستان کی صورتحال جانتے ہیں، وہاں صفائی کرنے والا تو کوئی نہیں ہے، ایک اگر کسی میں الزام لگ جائے تو نشانات بڑھتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، یہ ان کے ایجنٹ ہے، یہ ان کے ایجنٹ ہے۔ پاکستان نے ایک صورتحال پیدا کی، اسی دوران پاکستان میں تشیع کے عمل کو روکنے کے لیے کچھ گروہ پیدا کیے گئے، کچھ لوگ پیدا کیے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے اندر آئین موجود ہے، آئین میں پاکستان کے اندر مسلم اور غیر مسلم کی تاریخ موجود ہے، پاکستان کے آئین کے مطابق شیعہ پاکستان کی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، ایک آئین کے اندر جب آپ کی تاریخ موجود ہے، مسلمہ فرقہ ہے پاکستان کے اندر، ایک جھنگ کی مسجد سے ملا تکفیر کا نعرہ لگاتا ہے، اس نعرے کو کس نے اٹھایا، کون سے ادارے تھے، کون سی قوتیں تھی، کون سی ایجنسیاں تھیں جنہوں نے اس نعرے کو اٹھایا اور گلی کوچے میں لے کے آیا، دیوار میں اس کو تشدد میں بدلا، اور اس کو لانے کے بعد آپ کے مقابلے میں ایک پیدل جماعت کھڑی کر دی، اور پورے اخبارات کی زینت اس زمانے میں یہ ہوا کرتی تھی کہ تحریک جعفری نے ان کو مار دیا، انہوں نے ان کو مار دیا، یعنی ایک ماحول کریٹ کیا گیا پاکستان کے اندر کہ یہ شیعہ سنی مسئلہ ہے، یہ شیعہ سنی تنازع ہے۔ اس عمل کو روکنے کے لیے جو آپ نے سیاسی جدوجہد کی اور سینٹ کے اندر، اسمبلی کے اندر آپ کو نمائندے پہنچے، اس عمل کو روکنے کے لیے کام کیا گیا اور اتنا قوت طاقتور کیا گیا، اتنا ان کو مضبوط کیا گیا کہ پھر آخر 2002 کے اندر آپ کو مقابلے میں لا کر کھڑا کیا، سپاہی صاحبوں کو بھی بیٹھ کے تحریک جعفری کو بدل دیا۔ کس لیے؟ یہ تو آج 15 سال بعد لوگ سوال کرتے ہیں 20 سال بعد کہ ہم نے کیا کیا، قیادت نے کیا کیا، تحریک نے کیا کیا؟ 15 سال پہلے کسی نے سوال نہیں کیا کہ آپ کے 2 امام سینٹ میں بیٹھے ہیں، گلگت کی حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے، اسمبلیوں کے اندر آپ کے نمائندے موجود ہیں، 58 2B کا جب پاکستان کے اندر مسئلہ کھڑا ہوا ہے تو آپ کی قیادت وہاں بیٹھی ہے، اتحاد کے حوالے سے اس کو بڑے بڑے علائق ملک طاہر القادری کے ساتھ بنا، ملی یکجہتی کونسل اس وقت بنی جب دوبارہ کار ہوئی اور اس میں جب پہلے جماعت زیادتی کم ہو گئی، وہ اب اس وقت بھی چل رہا تھا۔ کون سا عمل تھا جس میں رکاوٹ تھی؟ کون سا عمل تھا جس کے اندر کوئی چیز مانی تھی؟ 15 سال بعد ایک گروہ کھڑا کیا، اس کو مقابلے میں لا کر کھڑا کیا، جب آپ کو بینڈ لگایا اس کے بعد آپ کا عمل رک گیا، اس کے بعد آپ کا عمل متاثر ہوا، اور متاثر کرنے کے لیے جو اقدامات کی سوچ نہیں سکتے آپ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اور شاید جماعت ہوتی تو اس کا وجود ختم ہو جاتا۔ وہ جو دوسرے ہمارے دشمن اور مخالف باقی ہیں وہ تو ظاہر بات ہے ان کے پیٹ ورکر ہیں، وہ تو کرائے کے قاتل ہیں، کرائے کے لوگ ہیں، ان کو تو انہوں نے چلانا ہے، لیکن جس انداز میں جس حکمت کے ساتھ قیادت نے آپ کو نکالا، اگر کوئی اور جماعت ہوئی شاید میں پیر پہ بھی کھڑی نہ ہوتی، آپ کا اٹھا نہیں کیا۔ پاکستان کے اندر 96 کے اندر آپ نے عصمت اسلام کانفرنس جب مینار پاکستان پہ کیا تو اسی مینار پاکستان میں 20 لاکھ آدمی موجود ہے، پھر کوئی شیعہ سوال کیوں نہیں کرتا؟ اتنی قوت اور طاقت کے ساتھ آپ کی جماعت چل رہی ہے، اس وقت توڑ پھوڑ اسی وقت ہوئی ہے۔ 96 کے اندر عصمت اسلام کانفرنس، 97 کے اندر سارے معاملہ خراب ہو گئے۔ ایک سال میں کیا کام ہو گیا؟ ایک سال میں کون سا ایسا کام تھا؟ ایک سال میں تو آپ آگے بڑھیں گے، آپ پہلے شہید کے دور میں اٹھائیے، ادارے آپ کے بنے، آپ کے ادارے پیر پہ کھڑے ہوئے، آپ سیاسی عمل کے اندر نکلے، اتحاد سیاسی عمل میں شروع ہوا، 97 98 کے اندر یہ معاملات شروع ہوئے اور دونوں طرف شروع ہوئے، بیرونی اندرونی دونوں مسائل کھڑے کیے گئے اور ایک اس انداز میں لے جایا گیا، تشیع کو لا کر کھڑا کر دیا۔ ہمارے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ،
سب سے بڑی مشکل تھی کہ کیونکہ وہ لیبل، وہ چہرہ، وہ لباس سنی کا تھا، ان کو جدا کیسے کر دہشت گردوں؟ ایک طرف یہ صورت ہے کہ بھائی کو کیسے رد کیا جائے؟ ہر آدمی سمجھتا تھا فلمارانہ فسادات میں شیعہ سنی کو مار رہے ہیں، سنی شیعہ کو مار رہے ہیں. اس عمل کو جدا کرنے کے لیے بڑی کاوش ہوئی، بڑی کوشش ہوئی، بڑے عمل چلے، جس کے بعد آج جا کر یہ صورتحال واضح ہوئی ہے کہ یہ دہشت گرد مسلمہ، یہ مسلمہ فرقے ہیں. اختلاف ہو سکتا ہے، ویسے گفتگو ہو سکتی ہے اس بات پہ، لیکن دہشت گردوں کو ان سنی لباس سے نکال کر الگ کھڑا کر دیا. آج پاکستان کی اخبارات کو نہیں کہتے کہ شیعہ نے سنی کو مارا، سنی نے شیعہ کو مارا. کیوں؟ آپ مسلمان فرقوں کے اندر بیٹھے، پاکستان کی نبی لیگ کے کونسل اس وقت موجود ہے، 27 جماعتیں اس کی قیادت آپ کے پاس ہے، متحدہ مجلس عمل کی موجودہ قیادت آپ کے پاس ہے. آپ کوئی نہیں کہتا شیعہ سنی مارا، بلکہ پاکستان کے اندر ہر بات اتنا کہ دہشت گردی ہے، اور یہ وہی دہشت گردی ہے تسلط 15 سال پہلے پاکستان میں کیوں ہوا. اس عمل کو آپ نے الگ کیا، جدا کیا. یہ فرقانہ فسادات نہیں ہے، یہ دہشت گردی کا عمل ہے. اس دوران میں نقصان کیا ہوا؟ ایک طرف آپ کا پلیٹ فارم بند ہوا، قومی پلیٹ فارم، سید محمد دہلوی، مفتی جعفر قائد شریف اور یہ پلیٹ فارم جب کچھ نہیں کر رہے تھے، جب کوئی عمل نہیں تھا، بے ضرر لوگ تھے، تو آپ کو بیٹھ کیوں کیا؟ سوال ہے کہ ایک آدمی جو ناکارہ ہے، جو کچھ کر نہیں رہا، تو اس پر پابندیاں لگانا، اس کے دفتر بند کرنا، اور یہ عمل نہیں ہوا. گلگت سے اٹھائیے آپ دن کی خدمات موجود ہے، آپ لوگ موجود ہیں. گلگت سے لے کر کراچی کے سائے تک علامہ شکرہ کے قتل تک میں آپ کو انگلیوں میں دو گنا سکتا ہوں. اکرچی کے بہت مومنین مارے گئے، اکرچی کے بہت افراد مارے گئے. شخصیتیں صدیوں میں بنتی ہیں، شخصیتیں سالوں میں بنتی ہیں، اتنا آسان نہیں ہوتا. ایک شخصیت قائد شہید کی ایک شخصیت بنی، اس کے بعد شہید کے اتنا بڑا نقصان ہوا. یہ تو خدا کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہماری زمین کو زرخیز کی کہ اب پروردگار کوئی نہ کوئی راستہ بنا، کیونکہ اس نے اپنے امور چلانے ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ نکال کر پروردگار. ورنہ آپ دیکھ لیجیے ادھر بینڈ لگا ہے، دفتر بند، سارے دفاتر سیل کر دیے گئے. انور علی احمد سید پہلے شہید ڈاکٹر محمد علی کو قتل کیا گیا، وہ تحریک ادارے کے ایڈیشنل سیکرٹری تھے. ڈاکٹر محمد علی شہید ہوئے، انور علی احمد خورشید عالم، اس کے بعد عباس یاسین، اس کے بعد بقار نقوی ایڈوکیٹ اٹھا لیے، سفر علی گزشت اٹھا لیے، ان کا جوان بیٹا مار دیا، حسنین عباس کو مارا. یہ تسلسل آج تک چل رہا ہے. یعنی جو سرمایہ تھا، جو ستون تھے تحریک ادارے کے، ایک ایک کر کے جس نے فعالیت دیکھا اس ستون کو توڑ کر قیادت پر رکھ لیا گیا. اور یہاں تو کچھ نہیں، اگر یہاں بھی معاملہ رک جاتا تو سمجھ جاتے یہ معاملہ رکا نہیں، بلکہ اگلا اسٹیپ جو اٹھایا، جب اسلامی تحریک بنی تو قیادت کو اٹھا کے سمجھ روکنے کے لیے زندان میں ڈال دیا گیا. جب کچھ نہیں کیا تھا آپ نے، جب کوئی عمل نہیں تھا پاکستان میں، تو پھر اتنی مشکلات کیوں، اتنے مشکلات؟ کیا مطالبات آپ جانتے ہیں؟ ایک مطالبہ عزاداری سید الشہداء سے آپ اٹھاؤ، اذان میں جو آپ تحریک پڑھتے رسول اللہ کی ولایت کے اعلان میں وہ بند کرو، سپاہی صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرو، عام معافی کا اعلان کرو جو لوگ دہشت گردی میں مارے گئے. اور اس کے علاوہ چوتھا مسئلہ تھا یہ جو ایٹمی پاکستان جو اعلان جو ایٹمی صورتحال پیدا ہوئے وہ ڈاکٹر قتیل کے ذریعے، وہ بھی سوالات یہ تھے کہ یہ آپ کے ذریعے مواد کیا ہے. جیسے کہ قائد شہید کے دور کے اندر ایک مسئلہ ہوا تھا اور میزائلوں کا تبادلہ ہوا تھا، یہ صورتحال ہوئی جس میں وجہ سے وہ لڑکیاں کا واقعہ، اور وہ ان کو شک تھا کہ یہی راستہ ہے. اور اس پر کچھ ابہام بھی ہے وہاں پر، اس صورتحال کی بعض ایسی چیزیں کہ میں نہیں کہہ سکتا، یہ اس کے اندر تھا. لیکن آپ کی خیال میں کہا میں نہیں کر سکتا زداری سے جو شعلہ کسی ایک ذات کا مسئلہ نہیں ہے. کہا آپ ایک کے جلو باقی وقت کو دیکھیں گے، ایک انداز اختیار کیا گیا. کسی طرح پاکستان کے شیعوں کو تیسرے اور چوتھے درجے کا شہری بنایا جائے. ٹاسک فورس سے بنی وہاں پر لوگوں کو آپ کے مقابلے پر کھڑا کیا گیا، تکفیر کے نعرے لگے گلی کچھوں کے اندر. آہستہ آہستہ غیر محسوس طور پہ عزاداری سے جو شعبہ محبت کرنے کے لیے کھیل ہوئے. یہاں تک کہ آپ دیکھ لیجیے کہ جن بزرگوں کے نام ہمارے جلوسوں کے پرمٹ تھے، اب پاکستان کے اندر قانون پاس ہونے جا رہا ہے کہ وہ جلوس کے پرمٹ جو ہے وہ اولاد کے نام منتقل نہیں ہو سکتے. مختلف جگہوں پر جلوسوں کے اندر مسائل کھڑے کیے اسے روک دیا جائے. دوسری طرف دشمنوں کو جو اٹھایا اور ان کو اسمبلیوں میں پہنچایا اور اس کے ذریعے بل بھیجے سینٹ کے اندر ناموں سے صحابہ میں کہ جو صحابہ کی توہین کر سے سزائے موت کے کوڑے لگیں گے، 14 سال کی سزا. شہید ہوئے لوگ، مارے گئے، نقصان ہوا. دیکھیے جب آپ ایک مقصد کے لیے، ایک ہدف کے لیے چلتے ہیں تو یہ مشکلات اور یہ آزمائش آتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے گمان کر لیا کہ ایمان کا دعویٰ کرو گے ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں گے، مصیبت میں ڈالیں گے؟ نہیں، آزمائش ہوتی ہے، یہ امتحانات ہیں.
جانے جاتی رہی، ادارے میں قیادت کے ساتھ مشکلات، مصیبت، اس سب چیزوں کے بعد مجھے ایک آدمی چیلنج سے کہتا ہوں، کسی پاکستان کے ادارے میں، اسمبلیوں میں، سینٹ میں، پاکستان کے قانون میں کوئی تشیع کے خلاف ایک بل پاس ہوا؟ جب نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے تشیع نے جا کر دفاع کیا وہاں پر۔ اگر آپ کا کوئی رول نہیں ہوتا پاکستان کی سیاست میں تشیع ہوگا، اگر پاکستان کی سیاست میں آپ کا کردار نہیں ہوتا تو بڑی زور لگا کر بولنا ہے۔ ہمارے لوگ اس وقت اسمبلیوں میں نہیں تھے، بڑی کوشش ہوئی، ایک رات کے اندر سینٹ کے اندر لوگوں کو تیار کیا، خدا درجات میں اضافہ کرے۔ ہمارے ایک بات صاحب کے انہوں نے بڑی سینیٹر اقبال اس نے بڑی کاوشیں کی اس وقت، جیسے سجاد علی شاہ نے بڑی کوشش کاوشیں کی، اس عمل کو روکا۔ یہ وہ عمل ہے جس کے لیے جو ہے قربانیاں دی گئی، کاوشیں دی گئی، اور یہی نہیں، اس کے بعد پھر 4 شیڈول میں لوگوں کو ڈالا گیا۔ 4 شیڈول کے بارے میں شاید آپ لوگوں کو نہیں پتا۔ 4 شیڈول اتنا سخت عمل ہے کہ مثال کے طور پہ اگر میں اس علاقے سے دوسرے علاقے میں جاؤں گا تو مجھے پہلے تھانے میں SHO کے پاس انٹری کرانی پڑے گی، پھر دوسرے علاقے میں جاؤں گا، دوسرے سے تیسرے علاقے میں جاؤں گا، پھر وہاں انٹری کراؤں گا، وہاں سے بھی، یعنی اس سیکیورٹی بانڈ بھرائے گئے، سرکاری نوکریاں لوگوں کی چلی گئی۔ یہ وہ بربریت کی اس عمل کو روکنے کے لیے کہ کسی طرح تشیع کا عمل رک جائے، لیکن الحمدللہ خدا کا شکر ہے اس کے باوجود، اتنی سختیوں کے بعد، اتنے مسائل کے باوجود، ایک طرف فرقہ واریت تھی، دوسری طرف یہ صورتحال تھی، اس کے باوجود آپ کا قیادت حکمت عملی کے ساتھ راستہ اختیار کیا اور متحدہ مجلس امن کو بنایا۔ یہ وہ مطلب جس سے ہمارے دہشت گردوں پر بولا بالکل الگ۔ اگرچہ اس وقت لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ حالات ایسے تھے، واقعات ایسے تھے، لوگ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن قیادتیں فیصلہ کرتی ہیں، لوگوں کے حق میں ہوتی ہیں۔ اگرچہ اس سوالات اس کے بعد میں ملتے ہیں، بڑا طوفان کھڑا ہوا پاکستان کے اندر، میں جانتا ہوں متحدہ مجلس امن کے لیے علماء بھی اس میں شریک تھے، جنہوں نے بڑی تقریریں کی اور جاری بس وہ بنا کے معاہدے جو نیٹ پہ ڈالے گئے اس عمل کو روکنے کے لیے، الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جب وہ متحدہ مجلس امن کی حکومت بنی ہے تو اعظم طالب کو وہاں سے جتایا، جیل سے جتانے کے بعد لے کر آئے اسمبلی کے اندر، اس نے آ کر سمیع اخبار کی جنگ اٹھا کر دیکھ لی، ڈوم اس زمانے کا 2000 کا 2 کا اٹھا کر دیکھ لیا اخبارات کی سرخیاں، اس نے کہا میرا ووٹ متحدہ مجلس امن کے لیے تھا، جب میں قاضی کے پاس سمیع الحق اور اس کے پاس گیا فضل الرحمان کے پاس، انہوں نے نہ مجھے جیل سے چھوٹنے کی مبارکباد دی، نہ انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا، ساری تقریر خوشنودی خاطر، لہذا میں نے اپنا ووٹ اٹھا کر میر ظفر اللہ خان جمالی کو دیا، اس کی حکومت بنی اور 80 نامی گرامی دہشت گرد جس میں ریاض وصلہ جیسے لوگ، کرم لاہوری اور جیسے نامی گرامی ابو بکر جیسے لوگ چھوڑے گئے۔ یہ آپ کا عمل تھا کہ آپ لوگوں کو سنی لوگ سب کو نکال کر کھڑا کر دیا۔ یہ تشیع کا کردار پاکستان، سیاسی کردار، یہ صورتحال تھی جس کی وجہ سے تشیع کو نکالا۔ صورتحال سے بڑا ہوتا ہے کہ صورتحال پاکستان میں چل رہی ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ کیونکہ پاکستان کی سرزمین کے اندر بہت سارے ممالک کے مفادات ہیں، لہٰذا یہ سلسلہ بڑا رکا۔ میں نے کہا نا، جب انسان اپنے اہداف کو معین کرتا ہے، ایک منزل کو طے کرتا ہے کہ میں نے ٹارگیٹ رکھا مجھے یہاں تک پہنچنا ہے، اس کے لیے انسان کو قربانیاں دینی پڑیں گی۔ کربلا ہے، سید شوہر نے راستہ مشاہد متعین کیا کہ مجھے نانا کی شریعت کو، نانا کے دین کو بتانا ہے، سب کچھ دے دیا نہیں دے دیا، جانوں کا نقصان ہوا، بیٹا گیا، پورا گھر بار سب کچھ چلا گیا، لیکن کیا اسلام بچا یا نہیں بچا؟ پاکستان کے اندر تشیع کے حقوق آزاداری سید شوہر کے تحفظ کے لیے ایک راستہ معین کیا اور اس راستے پر اپنے اقدامات ہوئے، شہادت آئی، لوگ مارے گئے، افراد مارے گئے، یہ مقصد تک پہنچنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اگرچہ یہ بڑی عزت نہ ہوتی، اگرچہ یہ لوگوں کے اوپر بڑا بوجھ لگتا ہے، لیکن اس قربانیوں سے آپ کی قوم کے اندر تحرک پیدا ہوا، لوگ متوجہ ہوئے۔ پہلے تشیع اپنے حقوق کی طرف متوجہ نہیں تھی، پہلے تشیع کسی طرح سیاسی عمل میں اپنا رول کردار ادا کرنے کے تیار نہیں تھی سیاسی رول کے لیے، لیکن ان حادثات کے بعد، ان واقعات کے بعد تشیع نے اپنا رول ادا کیا۔ پاکستان کے اندر کون سا مسئلہ ایسا کہ جس پہ اقدام نہ کیا ہو، مجھے بتائیے۔ میں لوگ پوچھتے ہیں کہ بعض مختلف سوالات مجھے مختلف نہیں جانتے، کون سا مسئلہ پاکستان کے اندر، مجھے بتائیے۔ پاکستان کا سب آپ کا دل ہے تو یہ مسئلہ ہوا آپ کا پارا چنار کا لشکر کشی ہوئی، پارا چنار کے اندر جانے کے راستے کس نے کھولے بتائیے؟ سوال ہے نا، باتیں کرنا، اعتراض کرنا یہ آسان ہے۔ برہان الدین ربانی کون تھا جسے شہید کر دیا؟ یہی سے کہتے ہیں کانفرنس سے، بیداری ملت کانفرنس کے بعد، بیداری ملت کانفرنس جو اعلان ہوتے یہیں سے کہتے جس دن یہ چھوڑا کرے باتوں کو،
جب پہنچے گی کسی نتیجے تک، ادھر برہان الدین ربانی ہے وہاں افغانستان کے اندر، اسی جس برہان الدین ربانی کا قتل ہوا اسی دن آپ کے کوئٹہ کے 40 ظاہر کو بس اٹھا کے مارا، یہ تحفہ دیا بیداری ملت کا افغانستان نے۔ آپ سمجھتے ہیں غریب کچھ کے مسائل ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں غریب کچھوں کے کچھ جھگڑے ہیں؟ پاکستان کا میں کہہ رہا ہوں، پاکستان کے اندر بڑے ملکوں کے مفادات ہیں، بڑا سرمایہ غیر ممالک کا پاکستان کے اندر۔ کیوں؟ پاکستان کے حکمران، پاکستان کے اداروں نے خود دروازے کھولے، پاکستان کے اندر آئیں گے، سرمایہ گزاری کیجیے۔ یہ دہشت گرد کہاں سے آئے؟ یہ کہاں بنتے ہیں؟ کہاں سے سرمایہ آتا ہے؟ کہاں سے اتنا بارود آتا ہے؟ کہاں سے اتنے لشکر ہے کہ پاکستان کی سرزمین اتنی زبردست ہو چکی ہے کہ شام کے اندر مداخلت کر رہی ہے، عالم باقر نقیب کا قتل ہے، یہ پاکستان سے لوگ بھیجے گئے وہاں پر۔ آپ کس قوت کی بات کرتے ہیں؟ کن سے مقابلے کی بات کرتے ہیں؟ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ بہت ساری باتیں ایسے ریکارڈ ہونے کے بعد پیچھے بڑی قوتیں ہیں۔ کون سی قوتیں؟ اتنا سرمایہ، ایک قاتل نہیں پکڑا گیا آج تک آپ کا، ایک دہشت گرد نہیں پکڑا گیا، 67 دہشت گردوں کو سپریم کورٹ نے سزائیں دی ہیں، اس کے بس میں نہیں کہ وہ اس کو سزا دے۔ میں ابھی گورنر ہاؤس میں ملا، جب گورنر سے ملاقات ہوئی اس میں ہماری ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہم نے کراچی کے اندر 67 دہشت گردوں کو جو ہے وہ پھانسی دی جائے۔ تو اس نے مجھ سے یہ جملہ کہا کہ بہت میں کیا بات کرتے ہیں کہ دنیا میں آپ رہتے ہیں جس جنرل کے سر پر 4 فوجوں کی افواج کی قید تھی اس میں دم نہیں تھا، یہ 67 دہشت گردوں کو جو ہے وہ پھانسی دے دے۔ آپ کس ملک کی بات کرتے ہیں؟ ریاست ہے پاکستان، اسٹیٹ ہے پاکستان کی ریاست ہے، کس طرح کی بات کرتے ہیں؟ پاکستان کی ریاست سے ٹکرانے کی قوت ہے آپ میں؟ کیا آپ متحمل ہیں؟ آپ کے لوگ متحمل ہیں؟ معاملات سمجھیں، یہ گلی کچی کے مسائل نہیں ہیں، اس سے پوری دنیا کو اوپر بیٹھے تناظر میں دیکھیں، بحرین میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں کیا ہو رہا ہے، سعودی عرب کے اندر کیا ہو رہا ہے، شام کے اندر کیا ہو رہا ہے، عراق کے اندر لاکھوں 15-16 لاکھ آدمی مار دیے گئے، وہ بھی تو قوم ہے، ان کے جذبات ہیں۔ سامرا کا کتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، وہاں کے حرمین کو شہید کر دیا، کیا بمبارے نہیں تھے؟ کیا انہوں نے فتوے دے دیے اجاڑ دو گھر؟ کیا انہوں نے فتوے دے دیے جلا دو لوگوں کے گھر؟ پاکستان میں جہاں آپ رہتے ہیں، پاکستان کے اندر ایک آئین ہے، قانون ہے، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس ریاست پاکستان کے اندر جو اسٹیٹ ہے، سنی اسٹیٹ ہے، آپ اس کے اندر 5 کروڑ ہو، آپ کے لڑیں گے تو دونوں لوگوں سے گلی کوچوں میں جا کر مقابلہ کریں گے، کیا آپ کے اندر اتنی توان ہے؟ جب تک یہ معاملات کو نہیں سمجھیں گے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے باوجود، اس جلال کے باوجود، اس مسائل کے باوجود مجھے بتائیے پارا چنار کے اندر راستہ کس نے بنایا؟ پارا چنار کا پہلا راستہ یہ برہان الدین ربانی اس کے ذریعے کھلوایا گیا، قانون سے راستہ بنایا گیا، یہاں سے لوگوں کے لیے جان لگا، کروڑوں روپے کی امداد سلسلہ جاری ہے۔ علماء کرام جانتے ہیں ہم خود نہیں آ سکتے تھے، اس لیے کہ ہم قائد جماعت ہیں، بیٹھ فرنٹ پہ نہیں آ سکتے، بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو ہم میدان میں آ کر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ 2 مطالبے گروپ ہیں، اگر کل جماعت شروع ہوتے ہی تو کل ہمارا سپریم کورٹ میں کیس لگے گی، ہمارے خلاف وٹنس ہوگی، کروڑوں روپے کی امداد گئی۔ علماء کرام جو اسلام آباد اور بیٹھے بزرگان جو ان کے ذریعے راستہ بنایا گیا، اب تک امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ کون سا مسئلہ پاکستان میں اس سے بڑا مسئلہ نہیں ہو سکتا؟ گل کی چراغ کے اندر واقع ہوئے لوگ مارے گئے، پچھلے سال 18 اپریل کو آپ نے دیکھا، 1 ہفتے کے نوٹس پر علماء کانفرنس بلائی گئی، نہ اشتہار تھے، نہ بینر تھے، کچھ نہیں۔ 10,000 علماء نے اسلام آباد پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرہ کیا، 10,000 علماء کرام نے۔ پاکستان کی میڈیا نے نہیں دیا، وہ یہی مسئلہ ان کا لازم ہے، کیسے تشریح کو اتنا اٹھا کر دکھا سکتے ہیں؟ ایک چینل نے ایک خبر نہیں دی پورے پاکستان کی، کیوں؟ کہ مجبور ہے وہ چینل، ان کے تابع۔ اتنا بڑا اجتماع پاکستان کی تاریخ کا جس میں 10,000 علماء پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہوں، مظاہرہ کرو، جس میں پاکستان کی سارے بزرگان، ساری شخصیتیں موجود ہوں، یہ اس پالیسی کا حصہ ہے۔ خیرپور کے اندر کلندر بخش شہری کا ہم جب چینل کرنے گئے، آپ نے سنا ہوگا، آپ سوچ نہیں سکتے کلندر بخش شہری ہوا کہ جس کا بھائی نے مارا جی شہر حیدری، وہ شخص ہے۔ بعض باتیں ہوتی ہیں لوگوں کو نہیں معلوم، جب زمانت کا مسئلہ ہو بہت ساری چیزیں نہیں کہہ سکتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں۔ سرمایہ خرچ کیا ہم نے، حضرات جانتے مولانا صدیق اللہ کو بھول لیا گیا، لاکھ روپے کا سرمایہ خرچ کیا، ہمارے تنظیمی لوگوں کو نہیں پتا تھا، انہوں نے شکوہ بھی کیا۔ جب ہم نے ایک جگہ کی بریفنگ کی، مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کو نہیں معلوم تھا، وہ راستہ اس لیے کہ اگر ہم اس راستے سے ہمارے لوگ متاثر ہوتے، ہم نے ایسا چینل اختیار کیا جس کی وجہ سے
لوگوں کو معلوم ہے لاکھوں روپے خرچ کیا. جب اس کا بھائی مارا گیا, اس کو جیل میں قتل کیا, کراچی میں پورا علاج اسے کرایا. جب ہم اس کا چہلم کرنے گئے کیونکہ حالات بہت حساس تھے, میجر علی عباس اور یہ چودھری کیا کہتے ہیں ہمارے چودھری صاحب جو تھے, سلیم صاحب اور یہ مجد مولانا شاہ رفیع, سب کی ایف آئی آر لون ایک بربل ایک طوفان مچایا تھا وہاں پر دہشت گردوں نے. ہم نے وہاں پر اعلان کیا, ہم نے جب کانفرنس کا وہاں اعلان کیا ہے, آپ سوچ نہیں سکتے وہاں کیا ہوا. ایک مجلس کو روکنے کے لیے کرفیو لگایا گیا, موبائل جان کی گئے, سارے راستوں میں خاردار تاریں لگا دی گئی. کاغذ آپ کو سنانا تھا, جس راستے سے جانا تھا سکھر کے راستے سے ٹول پلازا کو کینٹین میں لگا کے بند کر دیا. کیا کرنے جا رہے تھے؟ ایک مجلس تھی, عام شہید کا چیلنج کرنے جاتے ہیں, وہ کرنے کا روکے گئے. موبائل جام سروس جام کر دی گئی. جو لوگ خیرپور سے وابستہ ہے مولانا آئے, معلوم کریں کہ برابر والے دروازے کو نوک کر کے کہتے تھے اگر جو امام بارگاہ میں آیا اس کو گولی مارنے کا آرڈر. 5 آدمی نے پنڈال کے اندر میں اسد اقبال صاحب, ظفر عباس صاحب جو کراچی کے شاعر, حیران تھے وہاں کے لوگ. لیکن جب خدا نے نصرت کیا, آپ نے جب اپنے اعلان کیا اور عملی میدان میں اترے, دیکھ شام تک 25 سے 30 ہزار آدمی ہونا تھا. یہ وہ عمل ہے, یہ وہ راستے ہیں جو آئین اور قانون کی احتجاج کرنا, اجتماع کرنا, پروگرام کرنا, یہ وہ عمل ہے جو آئین اور قانون جس کی آپ کو اجازت دیتا ہے. یہ ابھی 14 دسمبر کا واقعہ جو ٹارگٹ کلنک میں ہوا, ہم نے 14 دسمبر کے اندر دھرنا دیا کراچی کے اندر. پاکستان کی تاریخ میں سے ایک دھرنوں سے ایک دھرنا تھا. یہ بعد میں کوئٹہ کے واقعات ہوئے, ورنہ جو لوگ کراچی میں موجود ہیں انہوں نے دیکھا ہم نے اتحاد کی صورتحال فضا پیدا کی. وہی ایک دوسرے ایک صف میں سارے علماء, خطباء, شعراء, علماء سب ایک صف میں ایک ہی آواز کے پاکستان کے, کیونکہ تشیع کا دفاع کرنا, تشیع کا تحفظ صرف ایک صف تک کام نہیں, سب کا کام ہے. اور ہم نے سب کو صف میں کھڑا کیا اور ہم نے قوت اور طاقت کا اظہار کیا. یہ ہمارا جمہوری عمل تھا جو ہم نے اختیار کیا اور اس میں چلے اور کچھ معاملات اب تک چل رہے ہیں. یہ قوت اور طاقت سامنے آ چکا ہوا. سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن ہم نے داخل کی. میں خود گیا تھا سپریم کورٹ کے اندر درخواست دے کے, اسلام آباد کے اندر اس کا کیس چل رہا. مجھے آسما جہانگیر نے فون کیا تھا, یہ پہلا کیس ہے جس کے پیچھے شیعہ ہیں, ورنہ شیعہ نہیں ڈالتے ڈر کے مارے, خوف کے مارے. جب کراچی کے اندر 100 موٹو ایکشن لیا ٹارگٹ کلنک کے خلاف, اس میں بھی پٹیشن میں نے داخل کی. اور یہ بھی خدا کی عنایت ہے کہ ہمارے ساتھ وہ تکفیری بھی پہنچے تھے وہاں پر, ان کی درخواست کو ریجیکٹ کیا گیا, ہمیں سماعت کے لیے بلایا گیا. 245 شہداء کی لسٹ جو ایک دن پہلے مارا گیا تھا اس کی ایف آئی آر, اس کی ہر چیز سپریم کورٹ میں ہم نے داخل کی. اٹارنی جنرل نے حیران رہ گیا تھا اتنا بڑا ڈیٹا. عباس ٹاؤن کے واقعے کے اوپر بھی جو لاسٹ اور 100 موٹو ایکشن ہو, اس میں بھی پٹیشن ہماری لگی ہے اور کیس چل رہا ہے. یہ وہ طریقے ہیں جس سے ہم نے سیاسی عمل ہے, یہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے یہ عمل ہم کر رہے ہیں اور الحمدللہ یہ عمل جاری ہے, ساری ہے. کوئی میدان ایسا نہیں ہے, سیلاب ہو, دھماکے ہو, کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے پاکستان کے اندر جس میں آپ کی قیادت اور آپ کی قومی جماعت کا کوئی رول نہ ہو. یہ سب کے مسائل ہیں, مشکلات ہیں, مسائل نہیں ہیں, دفاتر نہیں ہیں, دفتر ہمارے سارے بند ہیں. یہ وہ مشکلات ہیں جس کی وجہ سے لوگوں تک اطلاع نہیں پہنچ پاتی. ورنہ میں آپ سے کہتا ہوں کوئی ایک سوال کیجیے اور بتائیے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ کیا کیا, میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ کون سا عمل ہے جو ہم نے نہیں کیا, میں آپ کو بریفنگ دینے کے لیے تیار ہوں. یہ ہمارے پاکستان کی سیاست کے اندر اب الیکشن کا دور آیا ہے. الیکشن کے اندر ہم نے اسلام آباد کے اندر پریس کانفرنس کی, اسلام آباد ہوٹل کے اندر قائد محترم نے. اس کے بعد جو ہے الیکشن کا ایک سلسلہ شروع ہوا. مسلم لیگ نے رابطہ کیا, عمران خان نے رابطہ کیا, عبد الرحمان نے رابطہ کیا, پیپلز پارٹی سے رابطہ ہوا, اور بالآخر ہم نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ بنایا اپنا. یہ ہمارے ڈیمانڈ ہے, یہ ہمارے مطالبات ہیں. جو جماعت سوائے تکفیریوں کے, جو جماعت ہمارے مطالبات کو تسلیم کرے گی, ہمارے اس ڈیمانڈ کو مانے گی, ہم اس کے ساتھ الیکشن میں جائیں گے. پیپلز پارٹی نے ہماری ڈیمانڈ کو قبول کیا, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا الائنس ہو گیا ہے. اور اس کے الائنس کے بعد آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی ہمیں ایک وزارت دلدار صاحب جو ملیت میں ملی ہے, ایک وزارت ہمیں مولانا غلام رضا صاحب نقوی صاحب جو کشمیر میں مل گئی ہے. اور وہ نصاب کا عمل جو رک گیا تھا, جس کے لیے شہید ضیاء الدین نے خون دیا تھا, جس پہ شہید نے بہت کاوشیں کی تھی, اس نصاب کے اوپر بات ہو گئی ہے. اور آج کل میں سگنیچر اور ان کے بعد امپلیمنٹ شروع ہو جائے گا اور نصاب گیجت اور بلتستان میں رائج ہو جائے گا. یہ سیاسی حکمت ہے, اس کے ذریعے ہم اپنے سیاست پاکی کس سے حکمت کے ساتھ, نہ کسی سے ٹکراؤ کی پوزیشن میں نہیں ہے, نہ کسی کی مخالفت. ہمارا دشمن ہے تکفیری. شیخ وقاص کو حکمت کے ساتھ بھیجا, نون لیگ کے ساتھ, یہ کہنے کی باتیں نہیں. وہاں گئے, وہ بیچارہ وہاں سے روٹ کے چلا گیا. یہ عمل تھا, اسٹریٹجی کہتے ہیں آپ, حکمت عملی. وہ بیچارہ بعد میں پیپلز پارٹی سے ٹوٹ گیا.
ابھی جب وہ فریاد کارکن نے کہا اس کو شیخ وقاص کو کہنے کی صدر سے ریجیکٹ ہو گئی، اب اس کو قبول کا وہ ٹکٹ دینے کے لیے تیار نہیں پیپلز پارٹی والے. ہم نے دو ٹوک وہاں سے کہا ہمارا مسئلہ شیخ وقاص ہے، ہمارا مسئلہ ملا ہے. اگر پیپلز پارٹی اس کو ووٹ دے کے ٹھیک ہے، ورنہ پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہوگی، ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگی. چھن کی سیٹ مستثنا ہوگی، پیپلز پارٹی اپنا نمائندہ کرے گا شیخ وقاص کو مضبوط کریں گے وہاں پر، تاکہ اس کا راستہ ہوگا، تکفیریوں کا راستہ ہوگا. پٹیشن لگائیں ہم نے سندھ کے اندر، لدھیانوی کے خلاف بھی انہوں نے مواد کیا ہے اور فاطمی کے خلاف بھی انہوں نے مواد کیا ہے، اور خود نہیں آئے کیونکہ ہمارے لیے خود مسائل لوگوں کے اعتراف سے ملا. علاقوں سے لوگوں کو اٹھانا، اس کو مواد دینا، اس کے خلاف میٹر دینا، اس کی تقریریں دینا، سیڈیاں دینا، یہ سارا کام غیر محسوس طور پہ تاکہ بوجھ ہم پہ بھی نہ پڑے، ان پہ بھی نہ پڑے، اور عمل شروع ہو گیا. اگر کہ جو پاکستان میں نے کہا الیکشن کمیشن پریشر میں تھا، اس نے کہا ہمارے مسائل پہ کام نہیں کر سکتے. جیسے کہ سیاسی عمل ہے حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، تشیع کے وقار کا تحفظ کرنا ہے، تشیع کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، جذبات سے تحفظ نہیں ہوتا. کس سے لڑیں گے، کس سے ٹکرائیں گے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ہو گیا، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. آپ مجھے بتائیے کیا حل ہے؟ تو یہ پاکستان میں مسلط ہے تجھے؟ ناممکن ہے، ممکن نہیں ہے. نہ سرمایہ ہے نہ لوگ. میں بیچارے جانتا ہوں ایک رات کسی دن کوئی بیچارہ جوان جیل میں جاتا ہے، پورا خاندان جو علماء کے خلاف میدان میں نکل جاتا ہے، اور کیا کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ مولویوں نے ہمارے بچوں کو مروا دیا جا کے. ہمیں معلوم بھی نہیں بیچارہ کس کیس میں بندے. ایک رات آپ لوگ جیل میں نہیں رہ سکتے، اور اتنی بڑی بات ہمارے لوگ کرتے ہیں. ممکن نہیں ہے پاکستان کے اندر. نتیجہ نہیں ہے. ہر وہ راستہ جو حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ کسی منزل تک پہنچنے کے لیے اختیار کرنا چاہیے. قیادت نے سارے راستے اختیارات کیے ہیں. نتیجہ خدا کے ہاتھ میں، عمل ہم کر رہے ہیں، نتیجہ خدا کے ہاتھ میں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ جس انداز میں پاکستان کے حالات ہیں، صورتحال ہے، اس روش پہ اگر چلیں تو کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے. بہتر صورتحال ہے. ہمارے بزرگوار بیٹھے، انہوں نے ایک قبرستان بنایا وادی حسین. پوچھئے کتنے مسائل ہیں ان کے لیے. اکثر بچے کہتے ہیں ایک اتنا سا قبرستان بنایا مومنین کی سہولت کے لیے، کتنے مسائل ہیں، کتنا پریشر ہے، کتنا ان کے اوپر ایجنسیوں کا، علاقے کے لوگوں کا، حضرات کا یہ بات آپ سے شکایت کرتے ہیں. پھر وہ قومی معاملات کی آپ بات کرتے ہیں تو پھر آپ سمجھتے ہوں گے کیا کرو یار. یہ بات ہمارے لوگوں اخلاق کی تربیت نہیں ہے، عوام کی، ہم لوگوں کی ایک راستہ مہیا نہیں ہے. ہمارے لوگوں کا جذباتی لوگ ہیں، ایسے جذبات سے جو ہے قوموں کے حقوق کو استعمال کیا جاتا ہے. حکمت کے ساتھ ہم نے راستہ اختیار کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار قرآن کے رائے تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور رسول اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے راستے پر قیام ہے، خدا تمہاری مدد کرے گا، خدا رہنمائی کرے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ محبت، یکجہتی، بھائی چارہ، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں، مخالفت نہیں. اگر کوئی یہ راستے دیکھیں سب دعویٰ کرتے ہیں میں امام زمانہ کے لیے کام کر رہا ہوں، تو کوئی اس راستے سے امام کے ذریعے کام کرنا چاہتا ہے، کوئی اس راستے اختلاف اس بات کا. پاکستان کے اندر تشیع حقوق معین، تشیع حقوق کا تحفظ کرنا کسی ایک فرد کا، کسی ایک عالم کا، کسی ایک جماعت کا کام نہیں، پوری قوم کا کام ہے تشیع حقوق کا تحفظ کرنا. یہ ذمہ داری ہے، یہ میرا اور آپ کا شریف فریضہ ہے. جناب ابراہیم کو جو آگے نمرود میں ڈالا گیا اور فاختہ نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا اور چوش میں پانی بھرا اور ڈالنا شروع کیا آگے نمرود پر، تو جبرائیل نے پوچھا کہ یہ کیا کریں؟ دیکھتے تھے خدا کا قریب مصیبت میں اس کی مدد کر رہی. جبرائیل نے کہا کہ کیا تمہارے اس چونچ کے پانی سے بوند سے آگے نمرود بجھ جائے گی؟ تو اس نے کہا تھا آگ بجھانا میری ذمہ داری کے لیے، میرا فریضہ ہے خدا کا قریب مصیبت میں اس کی مدد کروں، تاکہ میرا نام اس فہرست میں نہ آئے کہ پروردگار یہ سوال کرے کہ میرا خلیل مصیبت میں تھا، تو نے کیا کیا؟ پاکستان کے حالات بدلے یا نہ بدلے، پاکستان کے حالات بدتر ہو جائیں، مجھ سے سوال ہوگا جب پاکستان کی تشیع مشکل میں تھی تو تم نے اپنا کردار کیا تھا؟ میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں. نتیجہ انشاءاللہ پروردگار کے ہاتھ میں دعا کرتے پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا تیری بارگاہ میں دعا کرتے پروردگار تشیع کو سربلندی عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا عزاداری سید الشہداء کی عبادت فرما، عزادارانی سید الشہداء کی عبادت فرما. دنیا میں جہاں کہیں جہاں میں لوگ مصروف ہیں پروردگار فتح و نصرت عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا دشمنان قرآن، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. علماء اعلام آج و زام رہبران دین کا سایہ سروں پر سلامت فرما. پروردگار پاکستان کو داخلی اور خارجی دشمنوں سے محفوظ فرما. پروردگار پاکستان
پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، اسلامی مملکت ایران کی سرحدوں کی حفاظت فرما، عراق کے اندر اسلامی حکومت قیام فرما، پروردگار امام زمان کی ضرورت میں تعریف فرما، ہم سب کو ان کے آوان انصار میں شامل فرما۔ اگر کوئی